اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم بحمدہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 83 ہے، 7واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 98 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے مسائل بیان فرمائے تھے، اب فرما رہا ہے اعلموا، اچھی طرح جان لو کہ ہم نے جو جو حکم دیا ہے اس کی تم نے اتباع کرنی ہے، وگرنہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، سخت عذاب والا ہے۔ عذاب دینے پر آئے تو بڑا سخت عذاب دیتا ہے، اور جو اس کے حکم کے ماتحت زندگی گزارے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بخشش بھی اس کی بے انتہا ہے اور مہربانیاں بھی اس کی بے انتہا ہیں۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ تمہیں کان سے پکڑ کر تم سے نیکی کا کام کروائے، نہیں، ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا پیغام آگے پہنچانا صرف رسول کی یہی ڈیوٹی ہے۔ اب تم اوپر سے کچھ کہو، اندر کچھ کہو، تو یہ اچھی طرح جان لینا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، محبوب ان کو کہہ دو کہ خبیث پلیت اور طیب پاکیزہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، خبیث طیب جیسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں پلیت کی اکثریت اچھی لگے، جوے کا پیسہ پلیت ہے، کل آیا نا سبق میں، خواہ تمہیں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ لگے یہ پاکیزہ پیسے جیسا نہیں ہے، پھر کچھ آدمی پلیت ہوتے ہیں فطرتاً، اللہ تعالیٰ کی منہیات جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، فطرتاً خبیث بھی خواہ تمہیں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ لگیں پھر بھی یہ چند طیب دانوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ طیب طیب ہے، خبیث خبیث ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، کوئی عقل والو، عقل والوں نہیں، الباب عقلوں والو،
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کئی عقلوں کا مالک ہوتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ میسر، جوا وغیرہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ بس اتنا ہی فرمایا۔ ایک صحابی سوچ میں پڑ گئے، سرکار نے یہ تو فرمایا ہے کہ تم پر حج فرض ہے، لیکن یہ نہیں بتایا زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے۔ میرا خیال ہے وہ باقی چیزیں دیکھتے ہوں گے نا، نماز روز فرض ہے 5 بار، روزے فرض ہیں ہر سال، پیسہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ہر سال، تو حج بھی تو ہر سال فرض ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ اسلام کے مزاج کو دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہر سال حج فرض ہو، لوگ چلے جائیں حج پر، پیچھے ڈاکوؤں کی تو موجیں لگ گئیں، کارویلے نے لٹو بھی، تو شاید ان کے ذہن میں یہ خلش تھی۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر عرض کیا، آقا ہر سال حج فرض ہے؟ الکل عام ھذا یا رسول اللہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر نہ رہ سکے، پھر کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے پھر جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار بولے، فرمایا آج اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی نا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے۔ اب یہاں سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، مجھ سے کوئی آن کے پوچھے استاد جی حج ہر سال فرض ہے، میرے منہ سے نکل جائے ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو بڑا ہی ادب کرنے والا بندہ ہوگا نا تو کہے گا ہاں استاد بوڑھا ہو گیا، دماغ خراب ہے، حج کتوں ہر سال فرض ہے؟ یعنی میرے تیرے کسی بھی اور مولوی صاحب، کسی شیخ الحدیث، کسی شیخ القرآن کے غلط مسئلہ بیان کرنے سے لوگوں پر وہ چیز لازم نہیں ہوتی۔ لیکن سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کی عظمتیں کیا ہیں؟ فرمایا اگر میرے منہ سے لو قلت نعم، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی، کیا مطلب؟ میرا بولنا یہ اللہ ہی کا بولنا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریعی پاوریں ہیں، لیجسلیٹو پاور، سرکار کی یہ قانونی پاوریں ہیں۔ سرکار جو حکم کر دیں وہ حکم نافذ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خام خواہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ استاد کہے نا جاؤ روٹی لے کر آؤ، یہ نہیں پوچھنے لمبی لے آواں کہ چوڑی کی کہ گول، بلکہ روٹی لے آؤ، لے آؤ روٹی، استاد کا کام ہے، بتا دے گا تو بتا دے گا۔ وہ کئی لطیفے بھی بنتے ہیں نا۔ وہ ابا جی قبلہ نے ایک آدمی کو پیسے دیے 5 روپے یا 10 روپے کہ جاؤ اس کی برفی لے کر آؤ۔ وہ اللہ کا ولی گیا اور برف کے 2 بلاک اٹھا کر لے آیا، خود سمجھا نہیں الٹا ہو گیا۔ نہیں تو خام خاص سوالات کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے سوال مت کیا کرو، ان تبد لکم،
اگر وہ چیز ظاہر کر دی جائے تسؤکم تو تمہیں بری لگے۔ بالفرض سرکار اگر فرما دیتے ہر سال حج فرض ہے تو کیا ہر سال حج ہو سکتا تھا؟ طبیعت پر بوجھ پڑنا تھا نا، نہ پوچھا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، تو یہ آج کی بات نہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن اتر رہا تھا۔ اور اگر تم پوچھتے ہو اس مسئلے کے بارے میں حین ینزل القرآن، جس وقت کہ قرآن اتارا جا رہا ہے، تبد لکم، تو پھر چیز تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ چلو پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے خیال رکھنا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ اس سے معاف کر چکا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑے ہی حلم والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور قرآن کے اس فرمان سے معلوم ہوا شاید تب لازم ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے جب شارع شریعت والا، صاحب شریعت، اس کو لازم کرے یا اس کو حرام کرے۔ جب تک اللہ رسول کی طرف سے چیز حرام نہیں ہوتی، میرے تیرے کہنے سے وہ چیز نہ حرام ہوگی نہ وہ لازم ہوگی۔ یہ جو آج کل لوگوں نے خام خواہ مسئلہ بنا لی ہے، میلاد حرام ہے جی، 11ویں حرام ہے جی، 12ویں حرام ہے جی، اللہ کے بندو بتاؤ تو صحیح یہ کہاں لکھا ہے؟ 11ویں حرام ہے، 12ویں حرام ہے، یہ تیجا حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ اپنی طرف سے مسئلے تو نہ بناؤ نا۔ اللہ کے بتائے بغیر چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت کی تفسیر میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی بات پوچھی جو پہلے منع نہیں تھی، حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کی گئی، یعنی دوسرے مسلمانوں پر بوجھ اس کی وجہ سے پڑا۔ ان اعظم المسلمین جرمن، سب سے بڑا مجرم آدمی وہ ہے۔ تو قانون کیا بنا؟ ہر شے اصل میں جائز ہے، حرام منع وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول حرام فرماتے ہیں۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم اسی طرح کے سوال کرتی تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے۔ خود پوچھنا، خود پابندی لگوانی اور خود اس کا انکار کر دینا، تو یہ کفر ہے نا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ مکہ والے اپنی مرضی سے ایک کام اور کیا کرتے تھے، کچھ جانوروں کو لے کر وہ بتوں کے ناموں پر نامزد کر دیتے تھے۔ مثلاً وہ اونٹنی جس نے پہلی بار بچہ جنا تو مادہ تھا، دوسری بار بھی بچہ جنا تو مادہ تھا، اس کا وہ کان چیر کرنا، وہ کہتے یہ بتوں کے نام کا ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، جس کھیت میں چاہتی وہ چرتی۔ اسی طرح کی اور جانور، یہ بتوں کے نام پر، بس اب اس کا دودھ نہیں دوہنا، اس پر سامان نہیں لادنا، ان کا کھانا، ان کا پینا اور ان پر چڑھنا حرام سمجھتے تھے، بتوں کے ناموں پر جو جانور نامزد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے تو بحیرہ مقرر نہیں کیا، اس کا کان چیر دیتے۔ اچھا، یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اس کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے، اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔
کئی تفسیریں، بس خلاصہ یہی سمجھو کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر نامزد جانور تھے ان جانوروں کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے تو یہ بحیرہ مقرر نہیں کیا، نہ ہی میں نے صائبہ مقرر کیا ہے، نہ ہی میں نے وسیلہ مقرر کیا ہے، نہ ہی میں نے حام مقرر کیا ہے، یہ میں نے تو مقرر نہیں کیا۔ مثلا جو جانور، جو اونٹ، نر اونٹ 10 مرتبہ جفتی کر چکا ہوتا اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ فرماتا میں نے نہیں یہ کیے، یہ تم نے اپنی مرضی سے حرام کیے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ جو کافر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں پرلے درجے کے۔ تو آج بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والے پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، ان میں ذرہ بھی عقل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شاید یہ واقعہ سنایا تھا، یہ ہمارے فیصل آباد ضلع میں ایک گاؤں ہے پناہ کے شریف، یہ بالکل نہر جو ہے نا جھنگ برانچ، اس کو لگتا ہے یہ گاؤں۔ نہر کے پرلے طرف ضلع چنیوٹ ہے اور دوسری طرف ضلع حافظ آباد ہے، یعنی 3 اضلاع کے سنگم پر یہ گاؤں واقع ہے۔ میں وہاں جلسے پر گیا تو بعد میں ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، تو سور کھاندے ہو؟ لوگ تو کھڑے ہو گئے ڈنڈے لے کر کے مارے ہوئے، میں نے کہا نہیں، مارے وہ، لڑے وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس یا ویسے ہی کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی، قرآن میں نہیں آیا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ چیز حرام ہے، تو 11ویں جو ہے یہ غیر اللہ نہیں۔ اچھا میں نے اس کو اور دلیلیں بھی دیں، وہ پہلے سب کو میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ دلیل بھی دی۔ میں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے بت اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن کے نام پر جانور نامزد کر دیا جائے وہ حرام نہیں، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو۔ اچھا جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو حیران ہو کے کہنے لگا جی قرآن شریف میں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہنے لگا جی مجھے دکھائیے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو مسجد کی الماری میں کوئی ترجمے والا قرآن شریف ہو تو نکالو۔ تو ترجمے والا قرآن شریف نکل آیا، اور ترجمہ تھا علامہ اشرف علی تھانوی کا، اور دوسرے پارے کی تفسیر جو ہے نا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ میں نے نکالی تو حاشیے پر وہ ساری تقریر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پڑھ بھائی اس کو۔ اب اس نے قرآن شریف لیا، پڑھا، پھر اس نے بند کیا، تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر مجھے کہنے لگا اسد صاحب ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی مولانا منظور چنیوٹی صاحب سے، انہوں نے تو کبھی ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں ہیں، تو مہربانی کرو مجھے مسلمان بھی کرو اور مجھے کلمہ بھی پڑھاؤ، سنی بھی کرو مجھے۔ الحمدللہ وہ سنیں۔ یہ ہمارے لاہور کے ہیں ایک مفتی غلام حسن صاحب، ان کی کافی کتابیں مارکیٹ کے اندر ہیں، اس واقعات لکھتے رہتے ہیں۔ وہ ایک دن مجھے ملنے آئے تو کہنے لگا وہ جنہوں تساں کلمہ پڑھایا سی نا میرا ماما ہیں، یعنی وہ رشتہ داری بھی ان کی نکل آئی۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اچھا یہ مناظرہ بھی تھا میرا، میں نے اس کو کہا بھی تھا، میں نے کہا دشمن، خدا کا دشمن، اس کا نام بطور عبادت بت کے نام پر نامزد کر دیا جائے تو وہ حرام نہیں، تو غوث پاک تین چونڈیاں وڈ دے ہیں
مرغا اگر ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو وہ کیسے حرام ہوگا؟ تو اس بات پر نہ وہ الحمدللہ سنی ہوئے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے نا مشرکوں کے، اور تم یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام ان کو حرام کہتے ہو، یہ بتوں کے ناموں پر نامزد کردہ جانوروں کو کرتے ہو، کہتے ہو یہ حرام ہیں، یہ اللہ نے حرام کیے ہیں، تو چلو نا اللہ کا رسول تشریف فرما ہے تو پوچھ لیتی ہیں اللہ رسول سے کہ اللہ نے واقعی حرام کیے ہیں؟ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، قالوا حسبنا، تو کہتے ہیں کافی ہے ہمیں، کون سی چیز کافی ہے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے نا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا اچھا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا جانتے بھی کچھ نہ ہوں اور نہ ہی سیدھی راہ پر ہوں، پھر بھی باپ دادا کے رستے پر چلو گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ باپ دادا اگر گمراہ ہوں تو ان کے رستے پر نہیں چلنا، لیکن اگر باپ دادا نیک ہوں، سیدھے رستے پر ہوں تو ان کے رستے پر چلنا ہے، عین قرآن کے رستے پر چلنا ہے۔ دیکھو سورۃ فاتحہ میں دعا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ جس کے ہوں، عالم ہو، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے نیک عالم، قرآن و سنت کے عالم، صحیح عالم ماں باپ کے رستے پر چلتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، او ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنا فکر کرو، کسی غلط رستے پر نہ چلو، حرام مت کھانا، اپنے آپ کو بچاؤ، جو اللہ نے تمہیں حکم دیے ہیں کرنے کے لیے ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سن لو میں رب اعلان کرتا ہوں، لا یضرکم من ضل، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا وہ بندہ جو گمراہ ہوا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راہ پر ہوئے، جب تم سیدھے راہ پر ہوگے تو یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہی ہے تم سب کو لوٹ کے جانا، نیکوں کو بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے، بدوں کو بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اس وقت وہ تمہیں بتاوے گا جو تم کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے تو اللہ بتا کے کہے گا ہاں یہ تم نے نیکی کی ہے، ہم نے قبول فرمائی، جاؤ موجیں کرو، اور اگر برے کام کرتا تھا تو اللہ بتائے گا۔ تو جب سزا کے ساتھ یہ نبا اور علم آئیں تو پھر یہ پھینٹے کے معنی میں آتے ہیں، برے کام کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں بتائے، دسے گا تو انو چنگی طرح۔ یا ایھا الذین آمنو، اچھا اب یہ جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اعراب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ علماء نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں مشکلات القرآن۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ قرآن صرف ترجمے کا نہ ہے، نہیں بچوں نہیں، اصل علم ہی یہ قرآن ہے۔ یہ باقی تو سب علوم عالیہ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ہیں، تو علم عالی یہ قرآن ہے، پھر قرآن کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔
یا ایہا الذین آمنو. اچھا پہلے ایک بات سن لو. ایک مسلمان اور 2 عیسائی یہ سفر کے لیے گئے. مکہ شریف پہنچے تو مسلمان کی طبیعت گڑبڑ ہونے لگی. اس کو نظر آ گیا کہ میری موت آ رہی ہے. تو اس کے پاس جتنا سامان تھا اس نے سارے سامان کی لسٹ بنائی اور لسٹ بنا کر نہ اپنے سامان میں چھپا دی. اور 2 عیسائیوں کو کہا جو 2 ساتھی تھے. ان میں ایک نام تمیم داری کا بھی ہے, عیسائی تھے اس وقت. وہ کہا کہ یہ بھئی میرا سامان ہے, تمہاری مہربانی میرے گھر والوں کو دے دینا. اور جو لسٹ بنائی تھی نا اس کا ان کو نہیں بتایا کہ میں نے کوئی لسٹ بھی بنا کر رکھ دی ہے. خیر بدیل نام ہے ان صاحب کا, فوت ہو گئے, وہیں پر دفن کر دیے گئے. واپس آئے مدینہ منورہ تو انہوں نے وہ سامان سارا گھر والوں کو دیا. گھر والوں کو دیا اور انہوں نے آن کے قسم اٹھا کے کہا جی کہ ہمیں واقعی انہوں نے یہ سامان دیا تھا, ہم واپس کر رہے ہیں. ان کی قسم پر اعتبار کر لیا گیا. بعد میں جب سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے وہ لسٹ بھی نکلی. لسٹ میں لکھا تھا ایک چاندی کا پیالہ جس میں سونے کے نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے, بڑا خوبصورت پیالہ. وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ شریف میں بیچ دیا تھا 1000 درہم میں. جب لسٹ آئی تو اب صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے, آقا یہ سامان میں لسٹ ملی ہے اور وہ پیالہ سامان کے مطابق نہیں ہے, یہاں لسٹ کے مطابق نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ان کو, ہاں بھئی یہ لسٹ کے مطابق سامان نہیں ہے. تو تفتیش کی گئی تو ایک سنار کے پاس مکہ مکرمہ سے وہ پیالہ ملا, نکل آیا. انہوں نے بتایا جی یہ تو تمیم نے اور دوسرے نے ہمیں بیچا ہے 1000 درہم میں. تو پھر ان سے 1000 درہم لے کر گھر والوں کو واپس کیے گئے. یہ واقعہ سن لیا نا. اب یہ آیت مبارکہ اسی پر منطبق ہوگی. کیا کہ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو, گھر میں نہ ہو, باہر ہو, تو وہ 2 عادل لوگوں کو, مسلمانوں میں سے 2 عادل لوگوں کو گواہ بنائے کہ میں یہ سامان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اگر مسلمان نہ ملیں تو 2 دوسری قوم کے اہل کتاب, جو اہل کتاب ہیں, ان کو گواہ, ان کو بنا دے بھی میں یہ سامان دے کے جا رہا ہوں, تم لے جانا, گھر پہنچا دینا. اب جو سامان لے کر آئیں وہ نماز کے بعد, ظہر ہو یا عصر ہو, ان 2 نمازوں میں چونکہ رش زیادہ ہوتا تھا تو 2 نمازوں کے بعد کہیں جی ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں ہمیں اس بندے نے جو سامان دیا تھا ہم نے بالکل من وعن اسی طرح دے دیا ہے. پھر اگر شک پڑ جائے, کچھ چیز مل جائے کہ نہیں ان دونوں نے ڈنڈی ماری ہے, تو جن کا حق مرا ہے نا ان میں سے 2 آدمی پھر آن کے قسم کھائیں اور کہیں ہمیں اللہ کی قسم ہے, ہمارے پاس یہ پروف ہے انہوں نے خیانت کی ہے. تو جو بعد میں قسم اٹھائیں گے تو ان کی بات کو مانا جائے گا. یہ ہے خلاصہ. ترجمہ سن لیجئے. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, شہادت بینکم کو بھی ذرا رہنے دو. اذا حضر احدکم الموت, جب آوے کسی کے پاس موت, یعنی موت کے اسباب آ جائیں, حین الوصیہ,
تو وصیت کا وقت آئے تو پھر کیا ہے؟ شہادت بینکم، اب شہادت بینکم کو ساتھ ملاؤ، تو تمہاری آپس کی گواہی کیا ہے؟ اسنان دو بندے، یہ اسنان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شہادت بینکم کے ساتھ، تو دو بندے ذوا عدل منکم، جو عدل والے ہوں تم میں سے، یہ مسلمانوں میں سے دو عادل بندے، او آخران، یا دو دوسرے، من غیرکم، جو تم میں سے نہ ہوں، یعنی اہل کتاب میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، تو پھر تم کو پہنچ گئی موت کی مصیبت، موت آ گئی، وہ وہاں دفن ہو گیا، پھر وہ جو دو گواہ ہیں نا، تَحْسِبُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، وہ جو گواہی ہے نا وصیت کے وقت، شہادت بینکم، یہ وہ ساتھ چلے گی، تو یہ دو گواہ، ان دونوں کو روکا جائے گا، روکو ان دونوں کو نماز کے بعد، ان دونوں کو روک لو، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر یہ اللہ کے نام کی کھاویں قسم، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں شک پڑ جائے ان پر، اگر شک پڑے تو پھر وہ قسم اٹھائیں گے، اگر شک نہیں پڑے تمہیں پھر کیا ضرورت ہے قسم لینے کی؟ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ قسم کیا کھائیں کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے، ہمارے اس اعلان سے، ہماری گواہی سے ہمارے کسی رشتہ دار کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دیتے ہیں، کسی رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے گواہی نہیں دیتے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ کب؟ جب ہم غلط گواہی دیں، اللہ کی گواہی کو چھپائیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر لگ جائے پتہ کہ پہلے دو گواہوں نے کمایا ہے گناہ، جھوٹی گواہی دی ہے، پھر فآخران، دو دوسرے، یقومان مقامہما، وہ ان دونوں کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے گواہی کون دیں گے؟ جن کے سپرد مال کیا گیا تھا، جن کے ذمے لگایا گیا تھا کہ گھر والوں تک یہ مال تم نے پہنچانا ہے، وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے، نہیں ہم قسم کھاتے ہیں، ہم نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی ہے، ہم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سچ بولیں گے، خواہ نقصان ہمارے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن پھر اگر ظاہر یہ ہو جائے کہ نہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، تو پھر فآخران یقومان مقامہما، تو ان دونوں کی جگہ دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے۔ من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جنہیں نقصان پہنچایا ہے پہلوں نے، پہلوں کی گواہی سے کچھ کا نقصان ہوا نا، تو جن کا نقصان ہوا ان میں سے دو بندے کھڑے ہو جائیں گے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے، کیا؟ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ البتہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کے مقابلہ میں زیادہ حقدار ہے، ہماری گواہی ان دونوں کے مقابلہ میں زیادہ سچی ہے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے بارڈر کراس نہیں کیا ہے، ہم حد سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ اِنَّا اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسے ہوا کہ ہم نے حد سے بڑھے، ہم نے جھوٹی قسم کھائی، تو پھر اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا،
یہ قریب تر ہے، زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک واقع ہوگی۔ اب جب لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے کی ہیرا پھیری تو میں جاؤں گا پکڑا، تو وہ ہیرا پھیری کم کرتا ہے۔ ہیرا پھیری اسی وقت زیادہ ہوتی ہے جب لگتا ہے بندے کو کہ دوسرے نے تو پتہ لگنا ہی نہیں۔ ان کثیرا من الخلطاء، وہ قرآن فرماتا ہے نا اکثر پارٹنر جو ہے نا یہ غلط کرتے ہیں، یہ دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ یہ کب ہڑپ کرتے ہیں؟ جب ان کو پتہ دوسرے کو کیڑا پتہ لگنا ہے، ہڑپ کر جاؤ۔ اگر پتہ ہو کہ شام کو جب حساب کتاب کیا جائے گا، روکڑ لگائی جائے گی تو میرا تو جرم کھل جائے گا، تو پھر وہ جرم کرنے کے قریب نہیں جاتا۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ شہادت اپنے طریقے پر ہو۔ او یخافوا، یا وہ لوگ ڈریں، کون؟ وہ پہلے لوگ، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی دوسروں کی قسموں کے بعد۔ ہم ضمیر کا مرجع وہ دوسرے ہیں، دوسرے بھی بعد میں جب قسمیں اٹھائیں گے تو ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ جب رد کر دی جائیں گی تو ہماری عزت ہوگی کہ بےزتی ہوگی؟ لوگ کہیں گے کمال آدمی جھوٹی قسمیں اٹھاتا پھرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اللہ ہی کی بات سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اب پھر قیامت کا دن کا ذکر آ رہا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ دھیان سے سننا اس آیت کو۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا مَاذَا أُجِبْتُمْ، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تم کافروں کے پاس ہمارا پیغام لے کر گئے تھے، تم نے ہمارا پیغام سنایا تو کافروں نے تمہیں جواب کیا دیا تھا؟ قالوا، نبی کہیں گے، رسول کہیں گے لا علم لنا، سن نہیں پتہ، ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا۔ اس آیت مبارکہ کو بھی وہابیہ بڑا پڑھتے ہیں۔ یہ میرے اسی سامنے دارالحدیث کے اندر ایک مولوی صاحب آئے تھے، نام تھا ان کا یونس نعمانی، یہی آیت پڑھی میرے سامنے، یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو بڑی سر لگا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور رسولوں کو قیامت کا دن کا علم نہیں، قیامت کے دن علم نہیں ہوگا تو آج کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یار سچ سچ بتا، تجھے نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو ابو جال نے کیا جواب دیا تھا؟ تجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، ابو لہب نے کیا جواب دیا تھا؟ کچھ سوچ کے بات کر، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تو بالکل وہ ساکت ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے جواب کئی دیے ہیں۔ اب دیکھو نا، نوح علیہ السلام کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ان کی امت نے کیا جواب دیا تھا؟ جناب موسیٰ، ہمیں پتہ ہے قرآن کے ذریعے، نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہے، لیکن سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کے جواب محدثین نے بڑے دیے ہیں۔ جو جواب مجھے پسند آیا ہے، یہ میں نے اپنی کتاب مسئلہ حاضر ناظر میں لکھا بھی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنے سے بہت بڑے کے سامنے ہونا تو بڑے کے سامنے اپنی علمیت کی نفی کر دیتا ہے۔ مثلا میرے پردادا استاد قبر سے اٹھ کے آ جائیں،
بہت بڑے عالم دین آ جائیں آپ کے پاس، آپ سے پوچھیں پتر اے مسئلہ کیویں ہے، تو تم ادب کرتے ہوئے کیا کہو گے؟ حضور سانتے نہیں پتہ، تو نہیں پتہ سرکار، جناب نہیں پتہ، سانوں کی پتہ ہے، ایسے سکھانے والے لوگ ہیں نا۔ تو بڑے کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفہ میں موجود ہیں، فرمایا ایو شہر ھذا، بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیا پتہ نہیں تھا ان کو یہ مہینہ ذوالحج کا ہے؟ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہی ہے نا، تو بڑے کے سامنے اپنے علم کی نفی کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے، مجھے یہی زیادہ پسند ہے۔ ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے کہ قیامت کا لمبا دن ہوگا، تو اتنے لمبے دن میں نا مختلف حالات پیش آئیں گے۔ ایک وقت وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، تو اللہ کے جلال کو دیکھ کر سارے ہی بھول جان گے۔ کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، اوے تو سبق یاد نہیں کیتا؟ استاد جی تمہیں ویکھ کے نا ڈر لگ گیا، اسی بھول گیا سارا کچھ۔ اچھا یاد ہوتا ہے سبق، لیکن ڈر کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، وہ تو اللہ کریم ہے نا، اس جیسا کون ہے؟ ساری کائنات اس کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ تو اللہ کے جلال کی وجہ سے سب کو ذہول ہو جائے گا، بھول جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ اپنے نبیوں کی گواہی پر قوموں کا فیصلہ کرے گا۔ میرا فیصلہ بھی سرکار کی گواہی پر ہوگا، آپ کا فیصلہ بھی سرکار کی گواہی پر ہوگا۔ تو یہ مقام اور ہے جہاں فرمایا جائے گا یوم یجمع اللہ الرسل، اور وہ مقام اور ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امت کے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔